قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اسی کے ضمن میں انشاءاللہ کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ خالق کائنات میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی جو علم رکھنے والے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے، یہ آپس میں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ علم اور وہ بھی علم دین، اس کے فضائل پر مبنی کثیر احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جہاں تک ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد، یعنی عالم کی فضیلت عبادت گزار پر، کا فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، اس طرح ہے کہ جس طرح 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہے، جس طرح 14ویں رات کا چاند ستاروں پر ایک اپنی امتیازی حیثیت رکھتا ہے، اس طرح فرمایا کہ ایک عالم جو ہے وہ عام آدمی نہیں بلکہ عابد، عبادت گزار، شب زندہ دار، راتوں کو اللہ کی عبادت کرنے والا، دن کو روزے رکھنے والا، اس پر گویا کہ ایسی فضیلت حاصل ہے جیسا کہ 14ویں رات کے چاند کو ستاروں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسے ہے کفضلی علی ادناکم، جیسے میری فضیلت ایک عام آدمی پر ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم والے کی کتنی فضیلت ارشاد فرمائی، کہ ایک ایسا بندہ جو عبادت گزار تو ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن اس کے پاس علم کا نور نہیں ہے، اور اس کا موازنہ اس سے کیا جا رہا ہے کہ جو اپنے فرائض و واجبات، ضروری عبادات تو کرتا ہے، بہت زیادہ نفلی عبادتیں نہیں کرتا، لیکن اس کے پاس علم کا چراغ ہے، تو فرمایا ایسا ہے کہ گویا جیسے میری فضیلت ایک عام آدمی پر ہے۔ تو اب اندازہ کریں کہ کتنی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اور ہمارے دین کے اندر علم حاصل کرنے کو جو اہمیت حاصل ہے، یا جس انداز سے ہمارے دین میں علم حاصل کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، یا علم حاصل کرنے کے لیے موٹیویٹ کیا گیا ہے، کسی اور مذہب کے اندر اتنا زیادہ علم حاصل کرنے پر زور نہیں دیا گیا۔ بلکہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلی جو آیت غار حرا کے اندر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کی گئی، وہ الفاظ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ تو قرآن کے نزول کی ابتدا میں سب سے پہلا لفظ جو نازل ہوا وہ اقرا کا لفظ نازل ہوا، پڑھ، تو پڑھنے سے اس کی ابتدا ہوئی۔ تو علم حاصل کرنا جو ہے یہ اتنا اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلبوا العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں اس کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔
بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر میں پہنچنے تک علم حاصل کرو۔ اس میں عمر کی قید بھی نہیں ہے کوئی، ساری زندگی علم حاصل کرتے رہو۔ اور علم جو ہے اس کا اندازہ آپ کریں، سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر کو لے کر نکلے تو ایک چیونٹی نے اپنی جو ساتھ والی اپنی رفقا چیونٹیاں تھیں ان کو مخاطب کر کے کہا کہ تم اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل کر رکھ دے بے خبری میں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، یعنی اس چیونٹی نے اعلان کیا اپنے کنبے قبیلے کے اندر کہ تم اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ لشکر گزرے اور تمہیں کچل دے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی آواز سن لی اور فتبسم ضاحکا من قولها، اور اس کی اس بات پر آپ مسکرا اٹھے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں پر اس کی تفسیر میں بڑی پیاری ایک بات لکھی ہے، کہا کہ وہ چیونٹی جس نے اپنی دیگر چیونٹیوں کو یہ کہا تھا کہ تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ اور لشکر گزرے تو تم کچلی نہ جاؤ، کیونکہ اس چیونٹی نے اس بات کی خبر دی کہ اللہ کے نبی جان بوجھ کر کسی چیونٹی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس علم کے سبب اللہ تبارک و تعالی نے اس چیونٹی کو تمام چیونٹیوں کی ملکہ بنا دیا، کیونکہ اس کے پاس یہ علم تھا۔ اور قرآن پاک کی ایک سورت کا باقاعدہ نام سورۃ النمل یعنی چیونٹی کے نام پر رکھا گیا۔ ذات کی کیا ہے؟ چیونٹی، اور اس کے نام پر سورت کا نام رکھا جا رہا ہے، جبکہ قرآن کے اندر انبیاء کے ناموں پر سورتیں ہیں، سورہ ابراہیم، سورہ نوح، سورہ محمد۔ تو جہاں انبیاء کے ناموں پر سورتیں ہیں وہاں پر اس چیونٹی کے نام پر سورت کا نام ہے۔ تو کہا کہ یہ اس کا علم ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم ظاہر اللہ نے ہی دیا اور پھر اس کو باقی چیونٹیوں پر فضیلت دی۔ اور میں اگر آپ کی توجہ ہو تو آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق فرمایا، قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات پر اس کا ذکر ہوا، جیسے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے مشورہ فرمایا، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں اور تو اس کو بنائے گا جو زمین میں جا کر خون ریزیاں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں لیکن تم نہیں۔ اچھا، آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جمیع اشیاء کا علم عطا فرمایا۔ اشیاء کے نام، ان کی کمیات، ان کی ماہیات، ان کی اصلیات اور ان اشیاء کے بارے میں جو علم ہے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ مفسرین لکھتے ہیں
کہ جیسے مثال کے طور پر پانی ہے، تو پانی ایک حالت میں ہمارے سامنے ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پانی۔ اس پانی کو اردو میں ہم پانی کہتے ہیں، انگلش میں ہم واٹر کہتے ہیں، فارسی میں اس کو آب کہتے ہیں، پشتو میں اسے ابو کہتے ہیں، عربی کے اندر اسے ماء کہتے ہیں، ماءن۔ تو اسی طرح ہر زبان کے اندر پانی کا اپنا اپنا ایک نام ہے۔ تو جتنی زبانوں کے اندر پانی کا جو نام ہے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ اب پانی اپنی پانی والی حالت میں ہوتا ہے تو اسے ہم پانی کہتے ہیں، اور جب یہ جم جاتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ برف۔ اور جب یہ ابل کر بھاپ بن کر اڑتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ بھاپ۔ لیکن ہے کیا؟ یہ پانی ہی ہے۔ تو یہ پانی جب پانی ہے پھر برف بنا یا بھاپ بن کر اڑ گیا، تو پانی کی یہ مختلف جتنی کیفیات ہے یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو بتا دی۔ اسی طرح پانی کے مختلف ذائقے ہوتے ہیں، بعض پانی ٹھنڈے ہوتے ہیں، بعض گرم ہوتے ہیں، بعض کڑوے ہوتے ہیں، بعض میٹھے ہوتے ہیں، بعض پانی سخت ہوتے ہیں، بعض ہلکے ہوتے ہیں۔ تو مختلف اس کی کیفیات ہوتی ہیں۔ تو پانی کے اندر موجود کثافتوں کے بدلنے سے پانی کے اندر جو تغیر اور جو اس کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، یہ سارا کا سارا علم اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو بتا دیا۔ تو اب یہ تو پانی کے متعلق وہ چند باتیں تھیں جو عام فہم ہیں اور ہم نے اس کو ذکر کیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو یہ سکھایا۔ اسی طرح ہر چیز کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ علم جب عطا فرمایا تو یہ اشیاء جو ہے یہ فرشتوں کے سامنے جب پیش کی کہا کہ ان کے نام بتاؤ، تو فرشتوں نے کہا کیا ہے؟ ہم تو یہ نہیں جانتے۔ لیکن جب یہ اشیاء حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئیں تو آدم علیہ السلام نے ان اشیاء کے بارے میں جو علم تھا وہ بتا دیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ تو فرشتوں کی پیشانیاں بطور تعظیم آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں جھک گئیں۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ مقام، یہ مرتبہ اور یہ علو کیوں عطا فرمایا؟ تو مفسرین لکھتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جمیع اشیاء کا علم عطا فرما دیا تھا، ورنہ عبادت تو فرشتوں نے بہت کی تھی۔ فرشتے تو جب سے پیدا ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت ہی کر رہے تھے، آسمان کے چپے چپے پر انہوں نے سجدے کیے، ہزاروں سال اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بظاہر کوئی عبادت نہیں کی، لیکن وہ علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم آدم علیہ السلام کو عطا فرما کر گویا کہ یہ ثابت کیا کہ علم ایسا نور ہے کہ جس کے سبب عبادت گزاروں کو عالم کے سامنے جھکا دیا، اور وہ عبادت گزار بھی بندے نہیں، عام انسان نہیں، بلکہ کون؟ فرشتوں کو جھکا دیا۔ تو آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فضیلت عطا فرمائی گئی وہ بسبب علم تھی، اور علم جو ہے یہ بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔
عمل اپنی جگہ عبادت، لیکن خالی علم حاصل کرنا یہ بھی افضل ترین عبادت ہے۔ بلکہ آپ کو یہ روایت سن کر حیرت ہوگی، اسی آیت کے تحت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام علیہم الرضوان حاضر تھے کہ حضرت جبریل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام حاضر خدمت ہوئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یہ صحابی جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان کی زندگی کا تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا کہ آپ کی زندگی ختم ہونے جا رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کی موت واقع ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں تو جب کسی کو ڈاکٹر بتا دے کہ اس کی موت واقع ہونے والی ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ صحابہ کرام تھے اور ان کی نظر ہر وقت اپنی آخرت کے اوپر ہوتی تھی، تو انہوں نے گھبرائے بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیں کہ اب جب کہ میری زندگی بہت مختصر رہ گئی ہے تو میں کون سا ایسا عمل کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قابل قبول ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جائیں۔ وہ صحابی رسول دین کا علم سیکھنے میں مصروف ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دین کا علم سیکھنے سے زیادہ محبوب کوئی عمل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابی کو زندگی کے ان آخری لمحات کے اندر اس عمل کی تعلیم ارشاد فرماتے۔ تو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں علم دین حاصل کرنا یہ سب سے افضل ترین عمل ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین کی مجلس میں حاضر ہونا، جب کہ علم سیکھنے کے لیے، دین کے بارے میں معلومات سیکھنے کے لیے علم کی مجلس میں حاضر ہونا 1000 رکعت نماز نوافل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، 1000 جنازوں میں شرکت کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قرآن پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا قرآن پڑھنا بھی بغیر علم کے مفید ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے قرآن بھی اسی صورت میں فائدہ دے گا کہ جب آپ اس کا علم حاصل کریں گے تو یہ نالج، علم، معلومات، اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ آج بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہاں جہالت کا دورہ ہے، جہالت کا راج ہے۔ آپ کہیں گے ہم تو سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں تو انہوں نے کیا کہہ دیا کہ جہالت کا دورہ ہے؟ تو معذرت کے ساتھ ہمیں دنیاوی اعتبار سے تو کافی اچھی تعلیم ہے ہماری، لیکن دین کے علم کے حوالے سے پراپر طریقے سے ہم نے دین کا علم حاصل نہیں کیا۔ جبکہ غالباً پچھلے یا اس سے پچھلے جمعے اس موضوع پر ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ جو بندہ جس کے اوپر جو عبادت فرض ہو جاتی ہے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ تو جیسے نماز فرض ہوگی تو نماز کے متعلق مکمل علم حاصل کرنا، حج فرض ہو گیا تو حج کے متعلق مکمل علم حاصل کرنا، زکوٰۃ فرض ہوگی تو زکوٰۃ کے متعلق مکمل علم حاصل کرنا جو اس کے پیش نظر یا اس کی ضروریات سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے، اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا
کہ طلب العلم فریضۃ لکل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم حاصل کرنا یعنی علم دین حاصل کرنا، یہ ایک الگ بات ہے کہ دین کا علم ہی، خالی نرا دین کا علم حاصل کر لینا یہ بھی کافی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اگر دنیاوی علم جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں یعنی اصلی علوم، یہ بھی حاصل کرنا فی زمانہ بہت ضروری ہے۔ یعنی آپ اسکول کالجز میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو وہ بھی ایک ضروری چیز ہے، لیکن ساتھ میں دین کا علم بھی ضرور حاصل کریں۔ اور ذہن نصیب کہ اگر ایسا ہو جائے کہ ہم عالم دین بھی ہوں اور ہمارے پاس ایک اچھی دنیاوی تعلیم بھی ہو، تو پھر ہم معاشرے کے اندر بڑے ہی احسن طریقے سے دین کا کام کر سکتے ہیں۔ وگرنہ اگر ہم بہت اچھے عالم دین ہیں، مفتی ہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، تو پھر بھی ہم اس انداز سے دین کا کام بھی نہیں کر سکتے کہ جو اس معاشرے کی ضرورت ہے۔ بہرحال بات ہو رہی ہے دین کے علم حاصل کرنے کی، تو دین کا علم حاصل کرنا یہ جنت میں داخلے کا ایک بہت بڑا سبب بن سکتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، کثیر احادیث انہوں نے روایت کی ہیں۔ ایک مرتبہ یہ دمشق کے اندر، ویسے صحیح لفظ ہے دمشق، یا لوگ عام طور پر دمشق کہتے ہیں، دمشق کے اندر ایک مرتبہ یہ تھے تو ایک صحابی رسول ان کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میں آپ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ اس کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ صرف اور صرف یہ علم سیکھنے کے لیے میرے پاس مدینے سے چل کر آئے ہیں؟ تو وہ عرض کہنے لگے کہ ہاں، میں صرف اور صرف یہ علم سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ صرف علم سیکھنے کے لیے ہی میرے پاس آئے ہیں تو سنیں، میں آپ کو آپ کے نبی کی حدیث سناتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دین کا علم سیکھنے کے لیے کسی راستے کے اوپر چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ دین کا علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو سمندر میں مچھلیاں، بلوں میں چیونٹیاں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، اور فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھا دیتے ہیں۔ اور علماء کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حدیث کے مطابق مفہوم عرض کرتا ہوں، جیسا کہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا؟ 10 لوگوں کی، کہ جن کے اوپر گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔ اور ایک حاجی کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا؟ ہمارے یہاں پر الحمدللہ کئی حاجی بیٹھے ہوں گے، اب تو حج کرنا بھی بہت مشکل ہے، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ ایک حاجی جو ہے یہ اس امت کے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ اور ایک عالم دین کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا؟ عالم دین جب قیامت کے روز جنتی جنت میں جائیں گے تو علماء کو روک لیا جائے گا، وہ عرض کریں گے یا اللہ سارے لوگ جنت میں جا رہے ہیں، کیا ہمیں جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ تم رک جاؤ اور آج تم جس کی شفاعت کرو گے اسے ساتھ لے کر جنت میں چلے جاؤ۔ یعنی علماء بے حساب لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ تو یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بہت اچھی تعلیم دلواتے ہیں، دلوانی بھی چاہیے، اس کا ہم ذکر کر چکے ہیں، لیکن اپنے خاندان میں سے، اپنے بچوں میں سے ایک بچہ
آپ عالم دین بنائیں جو لوگوں کو رشد و ہدایت کی طرف لے کے آئے، لوگوں کو صحیح تعلیم قرآن و سنت کے مطابق لوگوں کو سکھائے، لوگوں کو آپس میں جوڑے، تفرقہ نہ پھیلائے، لوگوں کو آپس میں لڑوائے نہ۔ اگر آپ اپنے ایک بچے کو عالم دین بنانے میں کامیاب ہو گئے، اچھا مفتی اسلام بنانے میں کامیاب ہو گئے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ایک بچہ آپ کے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پورے خاندان کو سنبھالے گا۔ ہمارے ہاں جو ایک خاندانی لڑائی جھگڑے، بے چینیاں، ناچاکیاں، بے سکونیاں اور بے اطمینانیاں پائی جاتی ہیں، اگر آپ اپنے خاندان میں ایک بچے کو عالم دین بنا دیں تو یقین کریں یہ پورے خاندان کو سنبھال لے گا۔ دیٹس مائی پریکٹیکل ایکسپیرینس۔ ہمارے خاندانوں کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں، اور الحمدللہ خاندانوں میں بہت اتفاق پیدا ہوتا ہے جب لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ذی رحم محارم کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، خالہ کے، ماموں کے، چچا کے، تایا کے، دادا دادی پھوپھی کے کیا حقوق ہیں، بہن بھائی کے کیا حقوق ہیں۔ جب یہ صحیح طریقے سے کوئی سمجھاتا ہے تو یقین کریں خاندانوں میں پھر آپس میں بہت اتفاق پیدا ہوتا ہے، ورنہ جو صورتحال ہے وہ شاید مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہوں گے۔ تو خلاصہ کلام یا اس کا کنکلوژن یہ نکلا، اور یہ بات ساری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب حضرات کوشش کریں، کیونکہ اب شوال میں عام طور پر داخلے ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں HEC کے سے ایک بورڈ رجسٹرڈ ہوا تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی اس میں کہ اس میں فارغ التحصیل ہونے والے بچے کو MA کی سند دی جاتی ہے، یعنی ایسا کوئی انسٹیٹیوٹ کہ جس میں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمات کا کمبینیشن ہو، اور بچہ معاشرے کے اندر ایک اچھا عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پڑھا لکھا، ایجوکیٹڈ اور ویل ایجوکیٹڈ، یا جو بھی آپ اس کے لیے لفظ استعمال کریں، کہ وہ معاشرے کے اندر بن کر ابھرے جو اپنی بھی اصلاح کرے، اپنے خاندان کی بھی اور اپنے معاشرے کی بھی اصلاح کرے۔